قابل سب تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور برادران اہل سنت، ایک عرصے سے 9 محرم الحرام کو آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی حسب معمول حاضری ہوئی ہے۔ آج مجھے ایک خاص موضوع پر ایک اہم بات عرض کرنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت مختلف عنوانات کے تحت بار بار صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ذکر سے ہمیں کیا دلچسپی؟ یہ ذکر ہم بار بار کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال جلسے پہ یہی گفتگو، صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری معلومات کے مطابق جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں اکثر تو نبی کا ذکر ہے، نبی کے اصحاب کا ذکر نہیں، اگر ہے تو بہت تھوڑا۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہماری کتاب تو ہماری کتاب، قرآن کریم تو اپنی جگہ رہا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ رہی، تورات، زبور اور انجیل میں بھی اصحاب رسول کا ذکر، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کا اتنا تذکرہ ان نبیوں کی کتابوں میں نہیں جتنا ہمارے نبی کے صحابہ کرام کا تذکرہ ان نبیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اصحاب رسول، اسی طرح اہل بیت کرام، تو باقی نبیوں کی جماعتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں سابق کتابوں میں اس طرح نہیں جس طرح ہمارے نبی کی جماعت کا تذکرہ ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ بس یہ بات تھوڑی سی سمجھنی ہے اور مسئلہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کی حفاظت، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کی حفاظت، یہ تینوں کام خود اللہ کے نبی کرتے تھے۔ جو ان پر دین نازل ہوتا ہے لوگوں کو سکھاتے بھی خود تھے، اس کی تبلیغ بھی خود کرتے تھے اور اس کی حفاظت بھی خود کرتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا جتنا وقت دنیا میں مقدر تھا وہ آپ نے وقت دنیا میں گزارا، اور دنیا میں وہ وقت گزارنے کے بعد دنیا سے جانے سے پہلے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سب سے اہم فریضہ میدان عرفات میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام یا 2,24,000 صحابہ کرام کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، اب اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا۔ میری بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں وقت بالکل زیادہ نہیں لوں گا، بڑا اہم مسئلہ ہے، بس 2 حرفی بات کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں بار بار، اس سے ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو قرآن صحابہ کرام کے سپرد کیا تھا وہ امت تک پہنچا ہے یا نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور اصلی قرآن ہے، راحت کریں گے، جزاک اللہ۔ جو نماز حضور علیہ السلام پڑھتے تھے وہ ہے جی وہی نماز پڑھی ہے نا ہم نے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کی پہنچا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کی اتنی رکعتیں پڑھی، تو صحابہ کرام ہم تک یہ زندگی بھی پہنچا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام بازار تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ مار کر گندم یا جو بھی فصل پڑی تھی اس کے اندر دیکھا، وہ اوپر سے خشک تھی اور نیچے سے گیلی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام جس طرح نماز کو ذکر کر رہے ہیں،
معاملات کو بھی ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام جس طرح حقوق اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، حقوق العباد کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے حواس کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں آج کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں فلاں موضوع پر مثلا میں تجارت کرنا چاہتا تھا مگر مجھے حضور علیہ السلام سے تجارت کا طریقہ نہیں ملا، میں صنعت لگانا چاہتا ہوں مگر مجھے طریقہ نہیں ملا، میں ذمہ دارہ کرنا چاہتا ہوں مگر شریعت اسلامیہ میں مجھے ذمہ داری کے اصول نہیں ملے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک پہنچانا۔ غائبین، ہم غائبین ہیں نا، اس زمانے سے تو ہم غائب تھے، ہم تو 1400 سال 1450 سال کے بعد بیٹھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ آیات اتر رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم میں سے کوئی موجود، ہم غائب تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو فرمایا تم اس کو غائبین تک پہنچا دینا۔ اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غائبین تک دین پہنچا ہے۔ اتفاق کر رہے ہیں مجھ سے؟ جی، جو اتفاق کرتے ہیں ہاتھ کھڑے۔ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تقریر نہیں کر رہا، میں ایک سبق صرف پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا اور میرا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں موجود نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ قرآن وہی ہے جو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا، یہ نماز وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی، یہ حج زکوٰۃ وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے کر کے دکھایا، یہی دعویٰ ہے۔ یہاں تک تو ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی تنازع نہیں۔ یہ دین ہم تک حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد فرشتوں نے پہنچایا ہے، یہ ہم میں سے کسی کا دعویٰ ایسے ہی ہے۔ جنات نے پہنچایا ہے، یہ بھی ہمارا دعویٰ، ہمارا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن کریم ہمارے گھروں میں بھیج دیا ہے، ایسا بھی ہمارا دعویٰ۔ بلکہ ہم سب تسلیم کر رہے ہیں کہ ان بندوں نے، اللہ کی ان بندیوں نے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہوں نے یہ دین اگلی نسلوں تک پہنچایا اور پھر آگے چلتے 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 ہم تک پہنچ گیا۔ میں کوئی اختلافات کو ہوا نہیں دینا چاہ رہا۔ امام بارگاہ میں جو بیٹھ کر بیان کر رہا ہے اس کا دعویٰ بھی ہے کہ دین میرے پاس پہنچا ہے، مسجد میں بیٹھ کر جو بیان کر رہا ہے اس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ دین مجھ تک پہنچا ہے۔ کوئی دیوبندی ہے اس کا دعویٰ بھی ہے، بریلوی ہے اس کا دعویٰ بھی ہے، اہل حدیث ہے اس کا دعویٰ بھی کہ دین مجھ تک، یہ بھی دعویٰ ہے کہ بندوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے، میں کہتا ہوں کہ پہنچانے والے 1,24,000 یا 44,000 وہ افراد ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، پہنچانے والی وہ اہل بیت ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی 11 بیوی ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی نواسیاں ہیں۔ لیکن دوسری جانب جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام تو اس حالت پر باقی نہیں رہے تھے، اہل بیت میں بھی صرف 4 یا 5 افراد ہیں، باقی کوئی اہل بیت میں شامل نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی 5-4 تھے جو باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب نعوذ باللہ ان احکامات پر باقی نہیں رہے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے بندوں، دین پہنچا ہے بندوں کے واسطے سے،
اور جو بندے تھے ان میں سے 4-5 صحابہ کرام میں سے آپ مان رہے ہیں، 4-5 آپ اہل بیت میں سے مان رہے ہیں، تو کیا 10 بندوں کے واسطے سے دین ہم تک پہنچے؟ میری کچھ عرض آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ جن کے ذمے لگائی تھی، تعلیم جن کے ذمے لگائی تھی، حفاظت جن کے ذمے لگائی تھی، انہوں نے تعلیم بھی دی ہے، انہوں نے اس کی تبلیغ بھی کی ہے، انہوں نے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ لیکن ایک دوست یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے تبلیغ نہیں کی، انہوں نے اس کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو میرا سوال ہے، پھر آپ تک کہاں سے پہنچا ہے؟ کچھ میرا درد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے پاس تو جواز موجود ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پہنچایا جن کے حضور علیہ السلام نے ذمہ لگایا، آپ کہتے ہیں ان میں سے بچا کوئی نہیں۔ پھر آپ بتلا دیں کہ جنہوں نے پہنچایا ہے ہم ان کا احترام کر لیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا اگر انکار کر دیں جن لوگوں کے ذمے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لگایا تھا، جن خواتین نے، بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا 40 سال کی بیوہ سے، ایسے ہی ہے۔ پھر ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح، باقی نکاح آپ کر رہے ہیں بڑی عمر میں، اس وقت نکاحوں کی آدمی کو ضرورت نہیں رہتی۔ محدثین کہتے ہیں ان نکاحوں کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ خواتین گھر میں موجود ہوں، گھر کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا یہ انتظام کر رہے تھے۔ تو میں صحابہ کرام کے گن اس لیے گا رہا ہوں، اہل بیت کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں، ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کو میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہ پہنچانے والے وہ ہیں جن کے ذمہ لگا۔ اگر دین پہنچانے والے وہ نہیں تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خود سنا ہے نا، جا کے بیٹھو، ہم نے خود سنا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے، کس نے سنا؟ صحابہ کرام نے اگر قرآن کریم سن کر آگے پہنچایا کسی قوم نے تو وہ صحابہ ہیں، اگر حضور علیہ السلام کی مجلس میں لکھا اور لکھا ہوا پہنچایا تو لکھنے والے کون ہیں؟ دین اگر قرآن کا نام ہے تو اس کو یاد کرنے والے بھی صحابہ، اس کو لکھوانے والے بھی صحابہ۔ دین اگر حدیث کا نام ہے تو یاد کرنے والے بھی صحابہ، پہنچانے والے بھی صحابہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کو درمیان میں سے نکالتا ہوں تو پھر میرے پاس دین کے آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لہذا جب میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، میرے پاس وہ جماعت صحابہ کرام ہے جن کو حضور علیہ السلام نے دین پہنچا کر یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ یا اللہ، اتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈال دی، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ رکھا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یا اللہ، امانت دار کیسے ہیں؟ بیعیدی سفرہ کرام بررہ، میں تو ان کے ہاتھوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کی توجہ، حضور علیہ السلام امام المعصومین، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ سیکھا تھا لکھنا پڑھنا؟ قرآن کریم آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا؟ جی۔ اگر رب کائنات کو اصحاب رسول پر اعتماد نہ ہوتا پھر رب اپنے نبی کو لکھنا سکھاتا، نبی خود لکھ کے امت کو سپرد کرتے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو امی پیدا فرمایا،
حضور علیہ السلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا، کیونکہ اللہ کا نبی دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا. جو استاد کے سامنے دو زانوں دنیا میں بیٹھے وہ قادیان کا دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی براہ راست کس سے سیکھتا ہے؟ اللہ سے سیکھتا ہے. تو اگر میں صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اعتماد کر رہا ہوں تو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے لکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو لکھ کر نہیں دیا، تو ان ہاتھوں پر اعتماد میں تھوڑی کر رہا ہوں، رب کر رہا ہوں. اگر ان دلوں پر اعتماد کر رہا ہوں تو ان دلوں پر میں تھوڑی اعتماد کر رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے کتب فی قلوبہم الایمان. اچھا آپ ذرا غور فرمائیں، تھوڑا سا اور ہم آگے چلتے ہیں. ایک ہے زبان کے ساتھ کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اور آپ دل تو نہیں دیکھ سکتے نا جی، ہم زبان کو دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں، یہی ہے نا. اس کو اسلام کہتے ہیں، یاد رکھیں. زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اور دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ دل کے یقین کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اب ذرا غور فرمائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں یا اندر سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں جی. کس کو پتہ ہے؟ جب اللہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اور جب منافقین کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وما ھم بمؤمنین. اس کا مطلب ہے جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. کیونکہ منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے نہ پڑھے، اور اللہ کہتا ہے اندر میں نے ان کے لکھ دیا ہے. اب میں نے اعتماد کیا ان پر یا اللہ نے اعتماد کیا؟ حضور علیہ السلام نے قرآن کریم لکھے بغیر ان پر اعتماد کیا، تو یہ اعتماد میں نے کیا یا اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حافظے کی تعریف کریں، ان کے دل کی تعریف کریں، ان کے ایمان کی تعریف کریں، ان میں سے کوئی تعریف ہم نے خود نہیں بنائی. یہ وہ تعریفات ہیں جو خود رب نے کی. اچھا تھوڑا سا آگے چلیں. میرے دل میں کیا ہے اس پر حکم لگانے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ کے دل میں کیا ہے مجھے اختیار ہے، مجھے بھی اس کا کوئی حق نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام کے ہیں 3 طبقے. اہل بیت نسب جس میں حضور علیہ السلام کے چچا اور آپ کی پھوپھیاں ہیں. اہل بیت سکنا جس میں حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں. اہل بیت اولاد. اگر مجھے حضور علیہ السلام کے گھر کی تمام زندگی چاہیے تو وہ تمام زندگی ان سب کو ماننے کے بعد ملے گی یا ان سب کا انکار کرنے کے بعد ملے گی؟ جی میں کیونکہ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام کے ازواج کو بھی مانتا ہوں، حضور علیہ السلام کی اولاد کو بھی مانتا ہوں، آپ کے چچے اور آپ کی پھوپھیوں کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ گھر کے افراد ہی ہیں. لیکن میرا فریق مخالف جو ہے وہ اہل بیت سے ازواج مطہرات کو بھی خارج کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کی بجائے 1 بیٹی کو مانتا ہے. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں تسلیم نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام کے چچوں اور پھوپھیوں کو جو ایمان لائی اہل بیت میں شامل نہیں کرتا ہے. تو اہل بیت کے بارے میں صرف یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا،
سیدنا علی المرتضی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ 4 آدمی اور 5ویں ذات حضور علیہ السلام کی ہے، تو حضور علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے ہیں، باقی کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو فرمائیے کہ ان 4 کو مان لینے سے ہمیں حضور علیہ السلام کے گھر کی زندگی مل جائے گی۔ ہے توجہ آپ کی؟ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب تک تمام ازواج مطہرات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو گھر کی زندگی کیسے ملے گی؟ اور جب میں اصحاب رسول کا انکار کر دوں گا تو پھر مجھے باہر کی زندگی کیسے ملے گی؟ اور پھر توجہ کیجیے، ناراض نہیں ہونا، دلائل کی دنیا میں بات کا عادی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم وعطرتی اور اپنی آل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور سنت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اہل بیت۔ اب اہل بیت کی پوزیشن یہ ہے کہ اہل بیت میں ہم مان رہے ہیں صرف 4 افراد کو۔ جی کتنے افراد کو؟ اور یہ 4 افراد جو ہیں ان کو ہم صرف تسلیم کر رہے ہیں، باقی اہل بیت کا ہم انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا ان 4 افراد سے پورا دین پورا کر سکیں گے؟ اسی طرح صحابہ کرام میں مان رہے ہیں 5 آدمیوں کو، تو کیا 5 آدمیوں سے دین پورا کر سکیں گے؟ پھر دین کے لینے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ دین اگر میں کامل چاہتا ہوں تو پھر مجھے پوری جماعت کو ماننا ہوگا، خواہ وہ جماعت صحابہ کرام کی ہو، خواہ وہ جماعت، بس آپ یوں سمجھ لیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ابو بکر صدیق سے لے کر ابو بکر کی علی سے لے کر حضرت وحشی کی یا تک ان تمام صحابہ کرام کا جو دفاع کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن ان کے واسطے سے آیا ہے، نماز ان کے واسطے سے آئی ہے، حج اور زکوٰۃ ان کے واسطے سے آئی، شریعت کے احکامات ان کے واسطے سے آئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سیدہ میمونہ تک، سیدنا عباس سے لے کر سیدنا علی المرتضی تک، ان سب لوگوں کا جو دفاع کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی مجھے ان سے ملی۔ لہذا ایک تو میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف کیا کرتا ہوں، دوسرا میں صحابہ اور اہل بیت کے گرد بیجے ہوئے کانٹوں کو کھایا کرتا ہوں، ان کا دفاع کیا کرتا ہوں۔ ان کا دفاع کس لیے کر رہا ہوں؟ ان کے دفاع سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ اس لیے کہ اگر میں ان کا دفاع نہیں کرتا، ان پر لگائے گئے الزامات کو تسلیم کرتا ہوں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کو دیانتدار تسلیم نہیں کر رہا، میں ان کو دیانتدار تسلیم نہیں کر رہا۔ اگر میں ان کو دیانتدار تسلیم نہ کروں تو پھر دین کہاں سے لوں گا؟ آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے علاوہ دین مصطفی کے آنے کا کوئی اور راستہ دنیا میں موجود ہے تو آپ اس کا پتہ ہمیں بھی بتلا دیں، ہم بھی حاصل کر لیتے، وہ ہم بھی حاصل کر لیتے، لیکن کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قرآن انہوں نے لکھا، احادیث انہوں نے لکھی، احادیث پہنچائی انہوں نے، حضور علیہ السلام کی نماز روزہ جتنے احکامات ہیں سب انہوں نے پہنچایا۔ اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں عیسائی موجود ہیں آج؟ جی یہودی موجود ہے نا؟ ان کے دعوے کے مطابق تورات بھی موجود ہے اور بائبل انجیل بھی۔ آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، نبی ہمارے پیغمبر بھی تھے اور نبی موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نبی ہمارے پیغمبر بھی تھے اور نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نبی ہمارے پیغمبر بھی تھے اور آج بھی ہیں،
اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا یہودی ہے جو داؤد علیہ السلام کی پوری نماز کا طریقہ بیان کر دیں؟ آج دنیا عیسائیت دنیا سے بھری پڑی ہے، دنیا عیسائیت سے بھری پڑی ہے۔ ابھی شعبان رمضان میں آپ دیکھتے ہوں گے، پہلے تو یہ منظر صرف مساجد میں ہوتا تھا، اب اسکول اور کالجوں میں بھی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے امتحانات ہوتے ہیں مدارس کے۔ آپ کو ہر مدرسے کے باہر کوئی نہ کوئی اشتہار مل جائے گا کہ اتنے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ حتیٰ کہ سکول، پرائیویٹ سکول، کالجوں کے باہر بھی اشتہار مل جائے گا کہ اتنے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ تو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں بھی عیسائیوں کے سکول بھی ہوں گے، تو کسی سکول کے باہر آپ نے ایک سطر کا کوئی اشتہار دیکھا ہے کہ آج اتنے بچوں نے بائبل حفظ کر لی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ آج تو نیٹ کا دور ہے، آج تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نور کوٹ بیٹھے ہیں اور آپ کو بکر کی خبر نہیں ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ایک معمولی سی حرکت ہوتی ہے تو پوری دنیا میں اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ گلوبلائزیشن ہے نا، پوری دنیا ایک گیند کی مانند ہے، ایک گراؤنڈ کی مانند ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم حج کے سفر پر تھے تو مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے ہم نکلے، تو ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم ابھی کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے تھے تو ہم گئے، اور ابھی ہم جمرات کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ پاکستان سے فون جانا شروع ہو گئے کہ بچ تو گئے ہو، خیریت ہے، کہاں ہیں؟ میں کہا کنکریاں مارنے آئے ہوئے۔ میں کہا وہاں تو جمرات پہ تو کوئی مسئلہ بن گیا، آگ لگ گئی ہے یا کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ اتنے لوگ مر گئے۔ اب جو لوگ لین میں کھڑے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، پاکستان والوں کو پہلے پتہ چل گیا ہے، ہمیں شام کو جا کر پتہ چلا کہ یہ مسئلہ پیش آیا، کیونکہ دنیا وہ ایک کالونی کی مانند ہے، ساری دنیا میں اطلاعات ہو رہی ہیں۔ تو آپ آج نیٹ کھولیں اور جا کر آپ اس پہ اسٹڈی کریں، سرچ کریں کہ دنیا میں روز کتنے عیسائی بائبل حفظ کر رہے ہیں، کتنے یہودی تورات حفظ کر رہے ہیں، اور کتنے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حفظ کرنا ہم نے شروع کیا؟ نہیں بابا، یہ صحابہ کرام نے اس کا آغاز کیا۔ تو اولین اس کے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ نماز یاد کی تو صحابہ نے یاد کی، قرآن یاد کیا تو صحابہ نے یاد کیا۔ آج امت میں وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ پچھلے نبیوں کے جو صحابہ کرام تھے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے، اور ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن کریم میں ان کی مثالیں موجود ہیں، تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذمے دین کی حفاظت نہیں تھی، اس امت کے ذمے دین کی حفاظت ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ ایک وہ طلبہ ہیں، بس میری آخری بات کر رہا ہوں، تقریر میری ختم ہوئی، ایک میرے طلبہ ہیں، میں نے ان کی تربیت کی ہے، میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں ان کے ذمے لگاتا ہوں کہ تم نے بابا یہ بات آگے پہنچانی ہے، اور ایک وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا ماوا اور ملجا ہے، جو ساری کائنات کی منشا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک جماعت تیار کرتے ہیں اور ان کے ذمہ لگاتے ہیں کہ تم نے آگے پہنچانا ہے، تو کیا برابر ہے؟ اگر میں اپنے طلباء کو تیار کرتا ہوں اور میرے طلباء آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، آپ میرے طلباء پر بد اعتمادی کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، تو آپ بتلائیے اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء پر بد اعتمادی کرے تو جناب محمد رسول اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی اللہ تعالی نے جن لوگوں کا انتخاب اپنے نبی کی صحبت کے لیے کیا ہے، اگر کوئی ان پر بد اعتمادی کرے
تو رب کو بھی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخاب حضور علیہ السلام کی مجلس کے لیے اللہ نے کیا۔ جب اللہ نے کیا ہے، اب کوئی بد اعتمادی کرتا ہے تو یہ اللہ پر بد اعتمادی کر رہا ہے، اللہ کے رسول پر بد اعتمادی کر رہا۔ اس لیے ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اس موقع پر صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اچھا، بس ایک لطیفہ کا مطلب علمی بات ہے، سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور سابق نبیوں میں سے بھی کئی نبیوں کی بیویوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی بھی اماں حوا کا ذکر ہے، اور کئی نبیوں کی بیویوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیوی کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن اس کو زوجہ کہتا ہے، ازواج کہتا ہے، اور باقی نبیوں کی جب کسی کی بیوی کا ذکر آتا ہے تو نبی اس کو، اللہ کا قرآن اس کو امرا کہتا ہے۔ امرا بھی عورت کو کہتے ہیں اور زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں۔ مگر آپ پورا قرآن، جب رب کسی نبی کی بیوی کا ذکر کرتا ہے تو اس کو نساء کہتا ہے، اس کو امرا کہتا ہے، زوج نہیں کہتا۔ جب ہمارے نبی کی بیوی کی بات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ زوج کہتا ہے۔ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ۔ تو محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ زوج اور امرا میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ زوج اور امرا میں فرق ہے۔ زوجہ اس کو کہتے ہیں جس کا انتخاب خود نہ کیا ہو، اوپر سے کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن نے کہا اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، ہم نے تمہارے لیے ان کو چنا ہے۔ کہا زوجہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کی زوجہ بننے کی اہل ہو، اس کو زوجہ کہتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پہلے کہا گیا اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تو سب نے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضور علیہ السلام کو کہ اب نہ ان کو طلاق دینے کی اجازت ہے اور نہ تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ طلاق دینے کی اجازت بھی، تبدیل کرنے کی اجازت بھی۔ اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک کو طلاق دے دو اور اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو کر لو، اب اس کی اجازت بھی۔ اب جب نبی کو ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، ان کو طلاق دینے کی اجازت نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس ہے اور لباس بدلنے کی اجازت نہیں، تو آپ بتلائیے کہ اب جب ان کو بدلنے کی نبی کو اجازت نہیں تو ان پر بات کرنے کی مجھے اجازت ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے۔ لہذا صحابہ کرام ہو یا اہل بیت کرام ہو، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، ان پر ہم اپنے زبان نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ یہ براہ راست اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہن، ان سب کا احترام، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی ہم سب کو کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا